بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی گروپوں اور تل ابیب کے درمیان یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ جلدی شروع ہو جائیں گے، جبکہ مذاکرات کا اگلا دور ایک نئی غیر اعلانیہ جگہ پر منعقد ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں شرکت کرنے والا اسرائیلی وفد دوبارہ مذاکرات میں شامل ہوگا۔ یہ پیش رفت اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کی جانب سے ایک معاہدے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان سامنے آئی ہے، جس سے ان کے پیاروں کی رہائی یقینی ہوگی۔ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے گزشتہ شب غزہ کی پٹی پر قبضے کے منصوبے کے متوازی قیدیوں کی رہائی کے لیے فوری مذاکرات کا بھی حکم دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مجوزہ تجویز میں انسانی امداد کے داخلے کو آسان بنانے کے لیے سرحد کے قریب اسرائیلی افواج کی دوبارہ تعیناتی کا خاتمہ اور 60 دنوں کے لیے ایک عارضی جنگ بندی شامل ہے۔ اس کے دوران قیدیوں کا تبادلہ 2 مرحلوں میں عمل میں آئے گا۔ پہلے دن 60 زندہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور 18 لاشوں کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی بڑی تعداد میں رہائی عمل میں آئے گی۔ دوسرے مرحلے میں بقیہ اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے باوجود تل ابیب غزہ کی باقی ماندہ پٹی پر قبضے کے لیے فوجی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ منصوبہ غزہ شہر سے شروع ہوتا ہے، جہاں تقریباً 10 لاکھ کی آبادی بے گھر ہے۔ منصوبے کے تحت محلوں میں درندازی کرنے سے پہلے غزہ شہر کو گھیرے میں لے کر وہاں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں کو پٹی کے وسط میں واقع مہاجر کیمپوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ کی پٹی کا تقریباً 75% علاقہ براہ راست اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہے، جبکہ مزید 11% علاقے سے فلسطینیوں کا جبری انخلا جاری ہے۔ یوں صہیونی فوج غزہ کی پٹی کے 86% حصے پر قابض ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب غزہ شہر سے خان یونس تک تھوڑا سا علاقہ ہی یہودیوں کے تسلط سے محفوظ ہے۔ شہریار، پاک ترک نیوز۔